اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ میں فوزیہ عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلامی واقعات کا یہ سلسلہ پرتاثیر واقعات جن سے ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوتے ہیں، ایسا ہی آج کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے آپ کو گود لیا تو ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا کیا معجزے نازل ہوئے، کیا کیا رحمتیں برکتیں ان کو حاصل ہوئی۔ ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ حضرت حلیمہ نے کہا، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بے قدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں۔ پہلے میرا بچہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سو گئے۔ اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے اس کو دھویا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا۔ وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ تو اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ساتھ والی کہنے لگی، ارے ابی زہیب کی بیٹی ذرا ٹھہر تو، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، بات یہ تھی کہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدھی ساتھ والے قافلے کے لیے بار ہو گئی تھی، بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ نے کہا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو آپ نے کہا، اللہ اکبر کبیرا و الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حلیمہ آپ کو دور نہیں جانے دیتی تھی تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے۔ ایک روز آپ اپنے رضائی بہن شیما کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھے وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ مل گئے۔ حلیمہ نے کہا، اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیما نے کہا، اماں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہتی ہے۔ سبحان اللہ، جب کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ شمال مجدیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا، جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کے چہرے کی روشنی سے تو چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے۔ آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئی تو حبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے، اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئی تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مروی ہے کہ حلیمہ آپ کو دودھ پلانے لگی تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی میں سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھی کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رضائی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضائی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضائی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تو فوراً سرسبز ہو جاتی تھی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر
سایہ کر لیتی تھی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چومتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔